کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیہ نے صف اعضاء کے لیے دعا فرمائے، مالک ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک اب تاجیل فرماتے۔ کوئی لمبی زحمت نہیں ہے ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات، لیکن سارے صاحبان مشترکہ انداز میں تھے۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو ایام عزا چل رہے ہیں، محرم اور صفر کے یہ مہینے ایک ایسی قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا۔ آپ جی شیخ صاحب، آپ زندہ و سلامت رہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، باشعور دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ لفظ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کربلا، رسول اللہ کے بیٹا میری طرف دیکھ، اپنا سب کچھ دے کے نا اللہ کی ہر شے بچا، دین بچا قربانی کربلا سے۔ میری تائید کر دو اگر میں ٹھیک، قرآن بچا قربانی کربلا سے، نبیوں کی محنتیں بچی قربانی کربلا سے۔ ماشاءاللہ میں لاہور میں بات کر رہا ہوں، اور پھر کیمروں کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے سر۔ اگر آپ تھوڑا حوصلہ کریں، میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں، قربانی کربلا سے صرف نبیوں کی محنتیں نہیں بچی، وہ خود بچا۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ شیعہ سنی بھائیو، یزید توحید کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ نمائندہ بن کے بیٹھ گیا تھا جھوٹے خداؤں کا۔ مجھے تو ایسے اسلامی معاشرے کی سمجھ نہیں آ رہی، دنیا مذہبی ضدوں کو دین بنا رہی ہے۔ اپنے مسلکوں میں رہ کے سوچو کہ جس قربانی سے دین بچے، اسلام بچے، قرآن بچے، وہ اتنی عزتوں والی قربانی ہم شیعوں کو دے کے آپ نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ نہیں، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ مہربانی سے میری گزارش ہے بلا تفریق فرقہ و مذہب کہ خدا را کربلا کو مذہبوں تک محدود نہ کرو، اسے مسلکوں تک محدود نہ کرو۔ ہاں، قربانی کربلا میں دوست ہمارے پیچھے رہ جاتے، ہم سمجھتے خیریت ہے۔ اگر آپ کے ہاں، یہ میں بات آپ سے نہیں کر رہا، آپ سے کر رہا ہوں، کہ ہم قربانی کربلا کی یاد میں توقع ہی نہ رکھتے کہ کوئی دوست ہمارے ساتھ عزاخانوں میں آئے، صفے ذکر پہ بیٹھے، ہم توقع نہ رکھتے۔ اگر مسلمانوں تمہارے ہاں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج نہ ہوتا، دیکھیں میں معذرت سے آ رہا ہوں، مجھے میرا خیال ہے 11:20 پہ ممبر دیا گیا ہے، 10 بجے کا میرا یہاں پہ ٹائم تھا۔ آپ کی محبتیں ہیں جی، میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا تھا، لیکن بہرحال کوئی انتظامی معاملات شاید ہوتے ہیں، مجلس دیر سے شروع ہوئی، 14 صفر کو پھر اسی عزا خانہ میں حاضری ہے، وہ بھی 10 بجے ہی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، توقیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد 10 بجے ہی ہوں گے۔ 16 صفر میرے بھائی شیخ حماد صاحب جی، یہ مرید وال میں
بی بی کے نام کی مسجد ہے، بی بی ختیجہ کے نام کی، وہاں پہ حاضری ہے جی 16 سفر جی، ہاں 16 کا دن گزار کے، میرا خیال ہے 2 ہی اعلان تھے۔ اب اجازت ہے میں بات کروں؟ میں نے کیا کہا ہے کہ قربانی کربلا میں لوگ ہمارے ساتھ نہ آتے اگر قربانیوں کی یاد منانے کا رواج نہیں۔ وہ محرم سے پہلے ذی الحج والی قربانی تھی، وہ تو مسلمان ادھار لے کے کر رہے تھے۔ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، کیا کہنے آپ کے کیا کہنے۔ اور اگلا مرحلہ بڑا کمال ہے سر، کیونکہ وقت بڑا محدود سا ہے، بس میں 35-40 منٹ کی میں زحمت آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، زندگی رہی تو حاضریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں بات جاری رکھ رہا ہوں۔ یا علیہ، میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ وقت انتظار کا ہے نہیں سرکار۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ میں جس قربانی ہے جناب اسماعیل کی بات کر رہا ہوں وہ ذی الحج میں تھی۔ ذی الحج اور محرم اللہ نے یہ، ویسے اگر بندوں کے بس میں ہوتا نا تو انہوں نے ذی الحج کے بعد رمضان رکھنا تھا تاکہ ہر قربان ہر افطاری بکرے کے ساتھ کر۔ بھائی جو نصیبوں والے قربانی سے قربانی تک گوشت لے جاتے ہیں، رمضان تو بہت قریب تھا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ اختیار بندوں کے بس کا ہے نہیں۔ اچھا بندوں کے بس میں ہوتا نا تو انہوں نے قربانی 1-2 ذی الحج کو ہی کر لینی تھی، لیکن قربانی تھی نا، اللہ نے کہا نہ پہلی نہ دوسری، 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی کرنا تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے۔ بیٹا کیا کہنا آپ کے کیا کہنا؟ مہربانی بشارت آپ جیے۔ اور صاحبان یہ میں دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے آخر کوئی تو وجہ ہے نا، میری طرف دیکھیں سرکار پلیز میری طرف دیکھیں، یہ انتظامی مراحل ہے نا، وہ ساؤنڈ والے آ جا رہے ہیں، آپ زحمت فرمائیں۔ اللہ نے آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ یہ قربانیوں والے چاند ذی الحج اور محرم اللہ نے بلا فصل کر دیے۔ ذی الحج کے فوراً بعد محرم ہے سر، ذی الحج بھی یاد ہے ایک نبی کے بیٹے کی۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، محرم بھی یاد ہے نبی کے بیٹے کی، ہے ذی الحج بھی قربانی، ہے محرم بھی قربانی۔ مجھے نہیں اندازہ لائٹ جانے سے یہ لائیو والے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیونکہ جو میں گزارش کرنے لگا ہوں نا، کاش یہ کہیں تک آواز جائے۔ جب ذی الحج والی قربانی 10 ذی الحج کو کی جاتی ہے، لاہور چپ رہے گا، مجھے محسوس ہوگا کہ شاید میں نہیں سمجھا سکا، میں معاشرے کی زندہ باتیں ممبر پہ کرتا ہوں، میں موجود باتیں کرتا ہوں، مگر نہ بزرگ علماء کو سن رہے ہیں آپ، کون سا پہلو ہے آل محمد کی فضیلت کا جو آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ میں تو موجود باتیں اس لیے کرتا ہوں، میرے بچوں کو، شیعہ ماتمی بچوں کو فیکٹریوں میں، دفتروں میں، اسکولوں اور کالجوں میں اطمینان رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے۔ ہاں لہذا مہربانی سر، بہت شکریہ سر، میں لبیک یا حسین جی ٹھیک ہے، متوجہ ہے سرکار۔ لہٰذا میں اپنی، میری اور آپ کی معاشرت ایک ہے،
یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں آپ کے گلی محلہ ٹاؤن سوسائٹی ہر جگہ جناب اسماعیل کی یاد میں قربانیاں دینے والے مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ذی الحج اور محرم اکٹھے ہے وہ بھی قربان ہے، یہ وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا، قربانی وہ بھی گزر گئی، وہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے۔ کیا 10 ذی الحج کو قربانی دینے والا بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتے؟ نہیں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کرے میری یہ بات کہیں تک پہنچے سر۔ اوہ مذہب اپنے رکھو، زندگی کم ہے، زد میں لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ میری گزارش ہے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، یہ ڈر ختم کرو کہ شیعہ خطبہ اور علماء خطاب دلیلیں اس لیے دیتے ہیں یہ تمہارے بچے شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں مجلس میں کہہ رہا ہوں، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کا دین۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، مسجد شاہ خراسان میں کہہ رہا ہوں، میں کیمروں کی موجود، یہ ڈر ہے سر جی، مجلس والی گلی بندے بدل جاتے ہیں۔ بزرگوں نے کہہ رکھا ہے کہ جو بندہ مجلس میں بیٹھتے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا ہے۔ بندے پوری زندگی احتیاط میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ اب تو ڈر بھی ختم ہو گیا، طالبان نے آغا خامنہئی کے جنازے میں شرکت کر کے یہ پورے پاکستان کو نہیں بتا دیا کہ شیعہ جنازے پڑھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتے۔ بیٹا بولا کرے، میری بات پہ دھیان دیا، میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ایزی لائف جیو، اپنے ذہنوں کا خوف ختم کرو کہ یہ ذاکر مولوی دلیلیں ہمارے بچے شیعہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا مجمع کا تاثر کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا کوئی پروگرام نہیں، اور میرا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا۔ کیا کہنے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں۔ میں نے جو یہ لفظ کہے ہیں نا، میں دلائل رکھتا ہوں، اور جس کے نام پہ حسین کی اس نے کیونکہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے۔ مہربانی بلا مجھے بیٹا پانی دو یار، ممبر کی طرف دھیان رکھا کرو، بس کرو ادھر دیکھا کرو، ادھر دھیان رکھا کرو۔ دیکھ جی بسم اللہ، آپ جیئے بابا، آپ جیئے۔ دیکھیں یہ شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی آگے ان سب کی برانچیں ساڑھے سمیت کیا کہ یہ جتنے میں نے مذاہب کے نام لیے یہ بحمداللہ مسلمانوں کے مذہب ہے۔ ہر وہ بندہ مسلمان ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی۔ یہ جتنے مذاہب ہیں نا، یہ کیا کس طرح میں مطلب وقت بھی محدود ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، یہ میرا خیال ہے اگر کسی کو اعتراض ہو تو میری ذات پہ کرنا، مذہب پہ نہیں۔ یہ بات میں کر رہا ہوں کہ میری سوچ کے مطابق یہ مذہبوں کے نام اسی طرح جیسے ہمارے پنجاب میں برادریوں کے نام، ورک، وڑائچ، گوندل، گجر، رانے، راجپوت، چیمے، چٹھے، ملک، کھوکھر، پلیز یہ کو رہ جاتے ناراض، کیونکہ جب اس طرح کی بات ہو تو پھر پبلک دیکھ رہی ہوتی ہے، ہماری برادری کا نام آئے گا شیخ جی، تو پھر جی سبحان اللہ کہنا جی میں نے محسوس کیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو جیسے یہ برادریوں کے نام ہے نا، بخدا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اہم خیال آیا اور بات میں نے کر دی،
میری سوچ کے مطابق یہ نام برادریوں کی طرح ہی ہے. اللہ قرآن میں بیٹا کہہ رہا ہے ہم نے یہ قبیلے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کہ ہم نے یہ برادریاں قبیلے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پہچان کے لیے بنائی. میرا خیال ہے میں نے آیت ہی پڑھی ہے تو قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو میرا خیال ہے سمجھ کے پڑھنا بھی تو ثواب ہے. اب کہنے والا مالک ہے جی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبیلے ہم نے بنائے اور یہ میرا خیال اس بات میں وزن ہے کہ کوئی بندہ آج تک ہسٹری میں اپنی مرضی سے کسی قبیلے میں پیدا نہیں ہو سکتا. یہ مالک کا نظام ہے, مالک کا کنٹرول ہے. سر آپ سینئر دوست بیٹھے ہوئے, یہ اللہ کی مرضی جسے جس گھر میں پیدا کر دے, چاہے تو کسی کو اپنے گھر میں پیدا کر دے. آپ کے کیا کہنے ہیں آپ جی مہربانی میرا بیٹا جی 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 بسم اللہ آپ جیئیں صاحب. یہ اللہ اپنی طرف نسبت دے کے کہہ رہا ہے کہ یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں. پوری دنیا میں جتنے قبائل آپ کو قدرت نے فیصلہ کر دیا یہ ہم نے بنا. میرے خیال ہے لاہور میں بات ہو رہی ہے, باریکیاں سمجھتے ہو کیا کہنے. اللہ اکبر. اللہ کرے جس لطف میں میں بیٹھا ہوں اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں. اور جب اللہ کہہ رہا ہے یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں تو میرا خیال ہے پھر اللہ جس قبیلے میں بندے کو پیدا کر دے تو بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہنا چاہیے. میرا خیال ہے کہیں تک تو میسج جائے گا. اللہ جہاں پیدا کرتے نا پھر اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو. لیکن ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب صورتحال ہے سر. پچھلے دنوں اب تو خیر آدھا دین واٹس ایپ پہ ہی چل رہا ہے. وہ کچھ دوست ابصرہ کر رہے تھے کہ یہ سید پاکستان میں اتنے سارے کہاں سے آ گئے, انہیں عرب میں ہونا چاہیے, سیدوں کو عرب میں ہونا چاہیے. اور بعد میں کسی کا تبصرہ تھا نہیں یار اگر یہ پاکستان میں آپ ہی کیا ہسٹری ہے ان کے آباء و اجداد افغانستان کے تھرو اور سندھ کے تھرو, چلو اگر آپ ہی تو جیسے دوسری برادریاں ہیں ویسے سید کی برادری ہے بس مان جو. دوسری بھی تو برادریاں برداشت کر رہے ہو جیسے دوسری برادری. اب میں دوسری برادریوں کا اور سید کا فرق بتا رہا ہوں کہ اگر سید بھی دوسری برادریوں کی طرح جیسے میں نے نام لیے ورک وڑا آپ تو سارے سٹی ایریاز کے ہیں آپ کو تو شاید ناموں کا بھی اندازہ نہ ہو لیکن اسی معاشرے میں آپ رہتے ہیں. میں بھی ویزا لگوا کے لاہور نہیں آیا, مطلب میں سمجھتا ہوں جیسے برادریاں ہیں. میں آپ سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب اس سے بات رزلٹ کیا دینا چاہ رہے ہیں. جیسے برادریاں ہیں اگر اسی طرح سید ہیں تو پھر تمہیں جو شخصیت پسند آئے, کسی کو کہو ورکونا, کسی کو کہو وڑائچونا, کسی کو کہو گجرونا, یہ جو پسند تمہیں آتا ہے اسے سیدانہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کرے آپ اس بات کو سمجھ جائیں. بھئی آپ کو جو بندہ اچھا لگتا ہے سیدانہ. یہ سیدنا جمع کا صیغہ ہے. شروع میں جب میرے ملک میں سیدنا کہنے کا رواج آیا سیدنا یا سیدنا تو ہمارے مولائیوں نے بڑا لطف لیا کہ ہمیں کیا پرابلم ہے جی, قبلہ خود ہی کہہ رہے ہیں سید اور خود ہی کہہ رہے ہیں. لیکن نہیں وہ پنجابی میں نہیں کہتے میری جان آپ جیئیں, وہ گرامر عربک میں کہتے ہیں. سیدی کا ترجمہ ہے میرا سردار, سیدنا یا سیدنا کا ترجمہ ہے ہمارا سردار. یہ اب وقت محدود ہے, میں سوچ رہا ہوں بات جو میں چلیں ایک لمحہ کر دیتے. میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کو ہم کم از کم, ہمارے پاس اور کوئی میڈیا چینل سسٹم نہیں ہے سر. ہمارے بچے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں انہیں بہت سارے مسائل چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سامنے آتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ہر بندے کی سوچ کا زاویہ ہے یہ سیدنا اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ سیدنا کسے کہنا چاہیے. اس کے لیے میں نے ایک مفروضہ آپ کے سامنے میں ابھی رکھ رہا ہوں. فرض کرو ہندوستان کے وزیر اعظم
نریندر مودی مسلمان ہو جائے، فرض کرو مجلس لائیو تو نہیں چل رہی، لائیو چل رہی، اگر یہ کسی طرح انڈیا بات چلی گئی یہ مجلس والی اور مودی تک پہنچ گئے کہ وہ پاکستان میں کو سید ریاض رضوی کہہ رہا تھا فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے، اور آگے سے لاہور کا مجمع چپ تھا، او دا پروگرام ہویا بھی تو نہیں، اور یار کو وہ ہونے لگے، او مسلمان کو ہونے لگا، میں تو فرض کرو بار بار کہہ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے سر میں نے ایک جگہ کہا، میں نے کہا فرض کرو، تو مجلس سے ایک بندہ میری گاڑی تک بعد میں میرے ساتھ شیخ صاحب آئے اور پتہ کیا کہتے ہیں، جی ہمارے علماء بس بات کر دیتے ہیں، سید صاحب آپ نے کہا نریندر مودی مسلمان ہو جائے، آپ کو نریندر مودی کے ظلموں کا نہیں پتہ؟ میں نے کہا تو نے شاید مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھی۔ ہائے 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 اوہ ہو کوئی تو بندہ سمجھے گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کا بیٹا تھک گیا ہو، لیٹ ممبر بھائیوں نے دیا، میرا قصور نہیں ہے، تو بیٹا بہت میرے قریب ہے۔ اصل میں میرا خیال ہے یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ جو بندہ پہلے نمبر پہ بیٹھتا ہے نا وہ پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ اب جاگے بیٹا، اب ہمت کرے، ذمہ داری پہلے فرنٹ والوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ یا علی بھائی میں سمجھانے کے لیے، یہ حقیقت نہیں ہے، فرض کرو نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے جی مجھے لاہور اچھا لگتا ہے اور میں نے بائی روڈ لاہور آنا ہے، اور وہ شیڈول دے دے واگا بارڈر سے، یہ سارا مفروض ہے، وہ شیڈول واگا بارڈر سے، اور لاہور کے مسلمان، ظاہر ہے مودی انٹرنیشنل فیم تو ہے جی، اور مسلمان ہو جائے، یہ خوشی خوشی بینر استقبالیہ الاخوا کے واگا بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، ہم سیدنا نریندر مودی کو ویلکم کہنے آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا 10 بندے سمجھتے ہیں یا ظاہر پنڈالی، وضاحت میں نے نہیں کرنی، وضاحت میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ میں مطمئن ہوں سرکار۔ او یار آپ خوشی خوشی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں وہاں پہ، اور بینرز پہ لکھا ہو کہ ہم جناب سیدنا نریندر مودی صاحب کو ویلکم کرنے آئے ہیں۔ اور بھائی میڈیا کا دور ہے، کیا لاہور کے دوسرے بندے اگر کوئی بینر دیکھ لے سوشل میڈیا پہ، کیا کوئی مسلمان بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا سیدنا ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا؟ نہیں میرا پتہ نہیں کون سمجھتا ہے یا کون نہیں سمجھتا، لہذا سارے جواب دیں گے آپ۔ وقت تیزی سے جا رہا ہے، مہربانی سر، وقت تیزی سے جا رہا ہے، بلا تفریق فرقہ بات جہاں سے شروع کی تھی مجھے اندازے نہیں کہ کتنی جلدی سے ٹائم گزر رہا ہے۔ ذی الحج منانے والے ڈی پی او کو درخواست کیوں نہیں دیتے؟ ہے تو وہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد۔ کیا ڈی سی ذی الحج میں امن کمیٹیاں بناتا ہے؟ نہیں۔ امن اجلاس ہوتے ہیں، ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، یاد مشترکہ ہم سارے مناتے ہیں ابراہیم کے بیٹے کی، حالانکہ کلمہ ہم میں سے کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ ایک ایک لفظ پہ آپ کا دھیان ہے میرا بیٹا۔ حضور کلمہ کسی نے بھی حضرت ابراہیم کا تو نہیں پڑھا نا، لیکن جب اس قربانی کی یاد آتی ہے ہم سارے مسلک اکٹھے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ہاں گوشت وغیرہ بھی بھجوایا جاتا ہے۔ نہ امن خطرے میں پڑتا ہے، نہ مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ دین خطرے میں پڑتا ہے، نہ اسلام خطرے میں پڑتا ہے۔ اور مسلمانوں چند روزہ زندگی ہے، مذہب بے شک اپنے رکھو، لیکن اگر کبھی وقت ملے تو سوچنا ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں ہم سارے مذہب معاشرے میں ایک ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹے کے دنوں میں ہم شیعوں کو وکھرا وکھرا سمجھ رہے ہیں۔ اوہ قیامت کے دن تم نے ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟
کیا کہنے آپ جیے صاحب، مہربانی بشارت صاحب. مہربانی صاحب، ایک میسیج ہے، اللہ کرے کہیں تک میرا پہنچ جائے کہ بھائی ذی الحج، اچھا تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں آ گئی. دینیات کا پروفیسر بیٹا کلین شیوی کیوں نہ ہو، وچوں مولوی ہوتا ہے. جو طلبہ و طالبات کو اسلامیات پڑھاتا ہے نا، وہ پتہ کیا کہے گا، ذی الحج میں محرم قریب ہوتا ہے نا، تو پہلے تو وہ روکتے ہیں کہ بیٹا محرم آ رہا ہے، کسی سے لے کے کچھ نہ کھانا. اس کا مطلب ہے پروفیسر اندر سے سمجھتے ہیں کہ لنگر بولتا ہے، لہذا پہلے روکیں گے. اور لاہور والوں اگلا کمال، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں تو زندہ گفتگو کرتا ہوں. ادھر لیکچر دے کے سرکار پروفیسر گھر آتے ہیں، ابھی چینج نہیں کرتے سر، یا ہمسایوں کا بچہ بل دیتا ہے، پروفیسر اسی پروفیسری میں باہر جاتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے انکل جی میرے ڈیڈی حج سے آئے ہیں، 3 کھجوراں اور سب سے چھوٹی شیشی میں پانی. پروفیسر تیری قسمت کے کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کا تبرک کھا لیتے ہو، محمد کے بیٹے کے تبرک سے موت آ رہی. یہ مہربانی سے بشارت مجھے جلدی بتا دیں آپ. ہاں جی بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ پریشان تو نہیں ہو گیا سرکار؟ میرا خیال ہے اس طرح کی خطابت بھی سن لیا کرو. میں اتنی سادہ گفتگو کرتا ہوں کہ مجلس کے قریب سے گزرنے والا بندہ بھی پٹھ سدھ سمجھ لے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ فرمان رسالت ہے کلم الناس بقدر عقولہ. جس معاشرے میں رہتے ہو ان کی سوچ کے زاویوں کو سمجھو. لہذا میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ذی الحج، اچھا کمال یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی، اچھا ایک لنگر سے روکیں گے، دوسرا پتہ کیا کہیں گے، اگلا محرم کا چاند ہے اور کچھ لوگ توقع رکھتے ہیں جی، گھوڑے کو چادر ڈالتے ہیں، سڑک پہ لے آتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ سارے مسلمان گھوڑے کی عزت کریں. ہم ضرور گھوڑے کو سلام کرتے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی کا کہا کہہ رہا ہوں، ہم ضرور گھوڑے کو سلام کرتے. یہ جسے ذوالجناح کہتے ہیں، اگر یہ گھوڑا بچوں کربلا والا ہوتا. اب میرے ملک کا رواج ہے سر کہ بچے اتنی والدین کی نہیں سنتے جتنے ٹیچر کی سنتے، اور ٹیچر تنخواہ پاکستانی پبلک سے لیتا ہے، تبلیغ سعودیہ کے کہنے پہ کرتا. میں بالکل آپ کے معاشرے کی ساری بات میں کر رہا ہوں. وہ کیا کہیں گے جی، یہ ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم گھوڑے کو چادر ڈال کے سڑک پہ لے آئے ہیں اور یہ امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے. ہم ضرور سلام کرتے. نہ آواز زیادہ نہ کریں، وہ ساؤنڈ پہلے والا بہتر تھا، آپ نے کیوں زیادہ کیا؟ ایکو کم کریں. مہربانی. کیا ضرورت کیا پیش آئی؟ اچھا باہر تک آواز نہیں جا رہی؟ چلیں بسم اللہ، چلیں ٹھیک ہے. اللہم صلی اللہ. مہربانی بلاول، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ اگر اجازت نہیں دے رہے تو میں روک لیتا ہوں یہیں پہ بات. جی آپ جی ہیں. میں نے کیا جی، ہم گھوڑے کو ضرور سلام کرتے، لیکن اگر یہ گھوڑا کربلا والا ہوتا. اب بچے کہتے ہیں جی بات بہت بڑی ہے جی، یہ کربلا والا ہو تو پھر تو عزت بنتی. پروفیسر صاحب، جس جانور کو 10 ذی الحج کو آپ مہندیاں لگا کے پھرتے ہیں وہ جنت والے ہوتے ہیں. جب آپ مطلب انہیں پیار سے کھانے پانی پلاتے اور مہندیاں لگا کے دوپٹے گلے میں ڈال کے آپ سڑکوں پہ لیے پھرتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں جی ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ قرآن میں خیر ہے، وَلَا الْهَدْيِ وَلَا الْقَلَائِدَ،
صرف قربانی کی عزت جانور کی نہیں ہے، اس کے گلے کی جو رسی ہے نا اس کا احترام بھی کر لے. اس کا مطلب ہے عزت جانور کی نہیں ہے، نسبت کی ہے. لاہور چپ رہے گا مجھے دکھ نہیں ہونا، حد نہیں ہوگی. مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، جو دمبا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی عزت کر لیتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے. مطمئن جیو، شیعہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں، اپنے نظریات پہ مطمئن جیو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے مسلک پہ کوئی اعتراض ہو اور ہم انہیں وہ بالکل دلائل سے ثابت نہ کریں. ہر دور کے انہیں شروع میں کہا تھا ماتم کرنا حرام ہے. اس زمانے کے ہمارے جو شیعہ علماء تھے، مالک درجات ان کے بلند فرمائے، بزرگ شیعہ علماء، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں، اگر ماتم حرام ہے تو قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرست لسٹیں اللہ نے بیان کی بھی ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. جو ماتم حرام اگر ہے تو اس فہرست میں ہے. شیخ صاحب تو پھر ہمارے بھائیوں نے پتہ کیا کہا، بات سے بات نکلتی ہے پریشان نہ ہو جائے. پھر پتہ کیا کہا، نہیں ماتم ہم نے غصے میں حرام کہہ دیا تھا. حرام نہیں ہے، گناہ ہے. پہلے کیا کہا تھا، ماتم حرام ہے، اور پھر کہا جی وہ غصے میں کہہ دیا تھا ہم نے، حرام نہیں ہے، گناہ ہے. اب کمال ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے یہ آواز اتنی کس چیز کی ہے جی؟ اچھا جنریٹر بھی داد دے گا مجھے. یا علی پہلے حرام کا ہمارے علماء نے کہا جی حرام قرآن میں دکھائیں نا. ہر چیز آپ پوچھتے ہیں قرآن میں، قرآن تو ہم پوچھ رہے ہیں ہمیں دکھائیں. تو کہنے لگے نہیں ہم نے وہ غصے میں حرام کہہ دیا تھا، حرام نہیں ہے، گناہ ہے. تو پھر ہمارے اس زمانے کے شیعہ علماء نے کہا جی اگر گناہ ہے تو آپ کی فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، یہ تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں. بھائی اللہ بشارت جعفری کو زندگی دے، اس نے مجھ سے پہلے میرا خیال ہے 4 6 10 اعلان، بلکہ جب سے آغاز ہوا مجلس کا وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں. شیخ صاحب نے مجھے کہا جی 16 کا ہمارا، 14 والوں نے کہا 14 سفر کا اعلان. اس کا مطلب ہے ہم عزاداری، ہم ماتم بینر لگا کے کرتے ہیں. آپ کی فقہ میں گناہ کی 2 تعریفیں ہیں. گناہ اسے کہا جاتا ہے جو چھپ کے کیا جائے، اور دوسری تعریف پتہ ہے اہل اسلام کے ہاں کیا ہے کہ بندے کے اگر ذرا بھی بندے میں ایمان ہے نا اور گناہ کر رہا ہو، پھر دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو، بندے کا ضمیر دیکھ رہا ہوتا ہے، ضمیر پچھتاتا ہے کہ تو نے برا کی ہے. گناہ کرنے والا پچھتاتا ضرور ہے. ماتم گناہ کیسے بن گیا؟ ماتمی ماتم کرتے ہوئے گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے. میری تائید کرو میرا بیٹا، میری تائید فرمایا. بس سر وقت بالکل جا رہا سر. اور پھر پتہ ہے ہمارے دور میں آخری دلیل ماتم روکنے کی بیٹا پتہ کیا دی گئی کہ جی حرام کی بحث چھوڑو، گناہ کی بحث چھوڑو. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں خودکشی کے چانس ہیں. دلیل ہمارے بھائیوں نے وہ اخیر کر دی. بھائی دلیل وزنی ہے بالکل. یہ ہمارے پنجاب کا پنچایتی کلچر ہے کہ مخالف فریق بھی وزنی بات کرے تو ہمیں سٹ نہ دیو. دلیل ان کی مضبوط ہے کہ جی آپ چھری کا ماتم کرتے ہیں، زنجیر کا ماتم، اور اگر زخم گہرا لگ جائے تو بندے کی موت بھی ہو سکتی ہے. تو ماتم میں خودکشی کے چانس ہے. لہذا برادران نے کہا گناہ چھوڑو، حرام چھوڑو. ماتم اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر زخم گہرا لگ جائے تو اس میں خودکشی کے چانس ہے، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے. پہلے عزادار بچے سے لے کے سینئر دوست سن رہے ہیں. دلیل تو بہت وزنی ہے کہ اگر زخم گہرا لگ جائے اور بندہ مر جائے تو اس میں خودکشی ہے. لے اللہ نے کیا میرے وطن میں مولویوں کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے. یہ محمد کے بیٹے کے ماتم کو خودکشی کہتے تھے، اپنے خودکش حملوں کو شہادت. نہیں آپ کا اپنا انداز ہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں.
بندگی نہیں پھر بات ہو سکتی ہے. میری گزارش ہے اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے سوچو کہ اگر ذی الحج والی قربانی کی یاد مناتے ہو تو محرم والی قربانی کی یاد چلو ہماری طرح نہ مناؤ. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. تمہیں شروع میں سبیلوں کی سمجھ بھی کب آتی تھی؟ پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے یا کون نہیں سمجھ رہا. میں زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں. لہذا ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرے. لیکن محرم میں خدا را مسلمانوں اپنے مسلکوں کے علماء سے کہا کرو کہ جی رمضان میں جتنے جمعے ہوتے ہیں اگر علماء کرام آئمہ مساجد رمضان کے جمعوں میں قرآن اترنے پہ خطبہ دیتے ہیں, ذی الحج کے جمعوں میں حضرت اسماعیل کی قربانی پہ خطبہ دیتے ہیں, محرم میں جمعہ نہیں ہوتا یا کربلا نہیں ہوتا؟ بھئی اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شیعہ ہونے کا اعلان کریں؟ قطعاً ہماری یہ توقع نہیں, ہم چاہتے بھی نہیں, کیونکہ یہ مذہب یہ زمینی حقیقتیں ہیں. جو بات میں نے 15-20 منٹ پہلے آپ سے کہی ہے کہ مذہب اسی طرح جیسے برادری ہے. مجھے لاہور کا نہیں پتا, میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہات میں کوئی نیا بندہ آتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس چک میں اس پنڈ میں کون کون سی برادری ہیں. اسی طرح بندے نئی جگہ پہ جا کے پوچھتے ہیں یار اس پنڈ میں شیعہ کتنے ہیں, اہل سنت کتنے ہیں. تو جیسے برادریوں کا پوچھا جاتا ہے ویسے مذہبوں کا پوچھا جاتا ہے. تو مذہب اسی طرح ہیں جیسے برادری ہیں. وگرنہ 10 محرم والی قربانی کے بعد نا تیرے نبی کے بیٹے نے کائنات کو لکھوا دیا تھا کہ اب قیامت تک مذہب 2 ہی رہیں گے, یا حسین والے یا یزید. یہی سبب ہے آج امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں. سر غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے جس مذہب کے بندے کا بھی دل دھڑک ہے اور اسے ظالم سے نفرت ہوئی ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ اہل سنت ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, اگر اسے غزہ اور فلسطین کے بے گناہ بچے شہداء بیبیاں اگر ان مظلوموں کے لیے اندر سے درد ہوا ہے نا, اس کا مذہب تیرا کوئی بھی ہے, تیرے اندر حسین ہے. لہذا بیٹا مجھے موقع دے بیٹا, وقت تمام ہو گیا. سر میں بار بار فی الحج اور محرم کا موازنہ کر رہا ہوں. اپیل میری صرف یہ ہے کہ یہ میں ان قربانیوں کو ملا نہیں رہا, ان قربانیوں میں فرق ہے وہ بھی نبی کے بیٹے کی یاد. اللہ کرے میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں سمجھا سکوں, ہے محرم بھی نبی کے بیٹے کی یاد, لیکن آپ کو فرق کا اندازہ ہو جانا چاہیے. یاد اسماعیل کی بھی چلے گی, یاد حسین کی بھی چلے گی, یاد ابراہیم کے بیٹے کی بھی چلے گی, یاد محمد کے, لیکن فرق یہ ہے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کی یاد منائی جائے گی لیکن حیوانوں کے خون کے ساتھ. نہیں میرا خیال ہے میں سمجھا ہی نہیں سکا. وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی جائے گی حیوانوں کے خون کے ساتھ, اور محمد کے بیٹے کی یاد منائی جائے گی انسانوں کے خون کے ساتھ. ذی الحج منانے والوں اور محرم سے پیچھے ہٹنے والوں, تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ ذی الحج خواب ہے, محرم تعبیر ہے. یہ از خود میں نہیں کہہ رہا, سورہ مبارکہ بقرہ اپنی مرضی کے علماء اور قاریان قرآن سے پوچھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا کہا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. ذی الحج خواب ہے.
ویسے اب مجھے نا ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس میں روٹین میں دیکھ لے تو، کیونکہ کچھ چہروں سے ٹائم کا پتہ چل جاتا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا میرا جرم کوئی نہیں ہے، لیٹ بانیان نے پروگرام میرا کر دیا، آپ کی محبت ہے، مگر آج کل تو علماء دقیقے پورے کرتے ہیں، اور وہ کب کے ہو چکے ہیں سر؟ جی بسم اللہ، بہت شکریہ سر، بس بات کلوز کر لیتے ہیں، لیکن بیٹا تھوڑا آنکھیں کھول لو، مجھے اللہ رسول کی قسم سونا ثواب صرف ہجرت کے بستر پہ، آپ کو بندہ یہ سمجھ رہا ہے؟ لہذا اگر میں جاگ رہا ہوں نا تو میں آپ کو بھی جاگتا دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ ذی الحج خواب ہے، ذی الحج خواب ہے، یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ آج تیرے اسلامیات کے لیکچر دینے والے، آج تیرے اسلامی اسکالر طلبہ و طالبات کو یہ درس دے رہے ہیں کہ امت اور نبی میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر امت اور نبی میں فرق نہیں ہوتا پھر خواب دیکھنے والا بھی نبی تھا، جسے سنا رہا ہے وہ بھی نبی ہے۔ اسماعیل 13 سال کا تھا، ابراہیم ضعیف تھا، چاہیے تھا جب باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آگے سے اسماعیل کہتا بابا خواب خیال ہوتے ہیں۔ لیکن شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو، قرآن پڑھو، نبی اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، نبی اللہ نے بیٹا یہ نہیں کہا کہ بابا خواب خیال، جب باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، آگے سے اسماعیل کیا کہتے ہیں یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ قرآن سمجھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، نبوت کو قرآن سے سمجھو۔ اس قربانی اسماعیل میں مرکزی کردار 3 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ اچھا قربانی میں یہ 3 تھے، ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ بی بی نا، لیکن ایک شخصیت ہمیں ملتی ہے جس کو مصیبت پڑی بھی تھی، وہ کبھی ابراہیم کو روکتا تھا، کبھی اسماعیل کو روکتا تھا، کبھی ہاجرہ سے کہتا تھا گھر نہ بیٹھی رہو، باہر نکل کے پتر بچا۔ بیوی نے کہا لا حول ولا قوت، اس نے کہا تو نے کیسے پہچانا ہے؟ اس نے کہا میں نبی کی بیوی ہوں، مجھے گھر سے نکال رہے ہو۔ صاحبان محترم یہ پریشان نہیں ہوتے یار، اور بھائی کردار تو یہ ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے، بلاول آپ جیو، ابراہیم پہلے صرف جنریٹر داد دے رہا تو ان بتیاں داد دے رہی، اللہ جانے کیا، کوئی میری قسمت ہے یار، کاش کوئی اچھا نظام ہوتا، بہتر ہوتا، بخدا جتنے خلوص دل سے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ وگرنہ منٹ اگر پورے کرنے وہ تو کب کے ہو چکے۔ سر بہت شکریہ سر، مہربانی سر، آپ جیئے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹا میری طرف دھیان دیں، آپ ذرا ہمت کریں، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کرو گے تو نیند نہیں آئے گی، جب آپ چپ ہوتے ہیں تو پھر نیند غلبہ کرتی ہے، ظاہر ہے بشری تقاضے ہیں سر۔ اگر آپ سارے بھائی ملوث ہو کے اور اس بات کے قریب ہو جائیں گے تو میرے خیال ہے بات زیادہ آپ کو قریب لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانی انہوں نے، اسماعیل کے گلے پہ چلنی ہے، لیکن شیطان کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ لو یہ فلسفہ شروع سے سمجھ میں نہیں آیا، چھری کسی کی ہوتی ہے، بدن کسی کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کی قربانی دینا ختم ہو گئی، گفتگو قربانی دینے لگتے ہیں نا، روایت ہے کہ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور پھر بیٹے کے گلے پہ بیٹا چھری چلا دی۔ یہاں تک روایات ہیں کہ گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں پہ لگا، ذرا محسوسات دیکھیں، لٹایا بیٹے کو ہے، آنکھوں پہ پٹی ہے، بیٹے کو لٹا کے چھری چلا دی، خون ہاتھوں پہ لگا، ہمت کر کے پٹی ہٹا دی۔ سارے مسرک یہ کہتے ہیں دمبا ذبح پڑا تھا، اسماعیل سامنے کھڑا تھا،
ابراہیم مطمئن نہیں ہوئے، مالک میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت خدا فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہم نے جو کہا تھا نا تو نے سب پورا کر دیا، لیکن اللہ چھری میں نے اسماعیل کے گلے پہ چلائی تھی، اللہ فرماتا ہے ہم قربانی وہاں سے لیں گے جہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ بی بی تیرا قربانہ قبول کر رہے، سیدہ تیرا ماتم قبول کر رہے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ ہوا، تیرے بچوں کی زندگی دراز ہو۔ اللہ خدا فرماتے ہیں ہم قربانی وہاں سے لیں گے جہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی اور بیٹے کے پاؤں پہ رسی نہیں ہوگی۔ یہی سبب ہے جب وقت شہادت مکمل پڑھنے کا ہے، جب حسین نے اکبر کی برچھی میں ہاتھ ڈالا ہے، اللہ مان حسین نے جوان بیٹے کے جب سینے کے اس برچھی والے زخم کو دیکھا اور برچھی میں جب ہاتھ ڈالا نا، اس وقت اکبر نے ایک فکرہ کہا۔ اکبر فرماتے ہیں بابا اللہ سے کہو دادے ابراہیم کو بھیجے، دادے اسماعیل کو بھیجے۔ حسین کی قربانی نبی دیکھ رہے تھے، ادھر سے ابراہیم نے دیکھا، ادھر سے اسماعیل نے دیکھا۔ بزرگ علماء کہا کرتے تھے یا نبیوں کے سردار نے بھی اپنے بیٹے کی محنت کو کربلا میں دیکھنے کے لیے یوں سر آگے کر کے دیکھا نا، جب محمد کو سر جھکا کے دیکھتا ہوئے حسین نے کہا نانا آپ سر اونچا رکھیں، نانا آپ کا سر اونچا کرنے کے لیے تو میں اکبر دے کے بیٹھا ہوں۔ کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں؟ میرے ساتھ ایک مل کے دعا مانگو۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ بیٹا دے، بیٹے کا بچپن ہو، پھر ہر باپ چاہے گا میں بیٹے کی جوانی دیکھوں۔ جوان ہو جائے تو والدین چاہتے ہیں کہ کاش میں جوان کے چہرے پہ سہرے دیکھوں۔ ہائے غریب زہرا تیری قسمت، تو اصغر کی جوانی نہ دیکھ سکا، اکبر کے سہرے نہ دیکھ سکا۔ کون سا درد ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ بات میں یہی پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ کہنا ہی آسان ہے۔ اس حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی، جس حسین نے حر سے کہا تھا اور تو اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھا، میرے نانے کی شریعت میں باپ بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھا۔ مولا حسین یہ فکر اکبر کے جنازے پہ کتنے یاد آئے ہوں گے۔ اس وقت حسین نے کہا تھا نانا شریعت کا مجھے پتہ ہے لیکن تیرا دین بچانا تھا، تیرا اسلام بچانا تھا۔ والدین میری بات سن رہے ہیں، پردے میں میری بیٹیاں سن رہی ہیں، ہر دکھ آپ کے ذہن میں ہے۔ میں یہیں پہ بالکل تعزیت کے آخری فکرے کہہ رہا ہوں۔ حسین 57 سال کا، علی اکبر پورے 18 سال کا۔ دعا کرو ضعیف باپ کو جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے۔ حسین نے حوصلہ کر کے اکبر کا جنازہ اٹھایا، اکبر کا جنازہ اٹھا کے چلے، لیکن کیا کرتا 57 سال کا ضعیف باپ تھا۔ حسین کو ساتھ لینے کے لیے، یہ روایت کے لفظ ہے، میں کو اپنا خیال پیش نہیں کر رہا، حسین نے خیموں کو دیکھ کے کہا او بچوں میری مدد کرو، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جا رہا۔ امددنی یا اہل بیت النبوہ، اے محمد کی اہل بیت مجھ غریب کی مدد کرو۔ بچوں نے اکبر کو پاؤں سے سہارا دیا، اکبر کو لے کے حسین خیمے میں آیا۔ قرآن میرے سر پہ رکھو، یہ علی اکبر وہ اکبر ہے جس کا جنازہ جب خیمے میں آیا سیدزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا۔ کوئی کہہ رہی تھی برباد مدینہ، کوئی کہہ رہی تھی واہ محمدہ۔ جوانو اکبر کے نام پہ رویا کرو۔ جب اکبر کا ماتم خیموں میں ہو رہا تھا، 57 سال کا حسین کبھی دائیں دیکھتے کبھی
بائیں دیکھتا ہے، اجڑی بہن قریب آ کے کہتی ہے حسین کیا دیکھ رہے ہو؟ حسین فرماتے ہیں ہر کوئی آ گیا ہے، اکبر کی ماں ام لیلا کہاں ہے؟ فضہ جاتی ہے مجھے معاف کر دینا، اور جب ایک لمحہ مجھے دے جیسے فضہ جاتی ہے ام لیلا کے خیمے میں، 2 منٹ میں مانگ رہو، ام لیلا کے خیمے میں، بیٹا میری طرف دیکھے، ام لیلا کے خیمے میں جیسے فضہ گئی ہے، اکبر کی ماں کو دیکھا۔ کبھی اکبر کی ماں خیمے کی اس دیوار سے لگتی ہے، کبھی اس دیوار سے، کبھی اس دیوار سے، فضہ فرماتی ہے اکبر آ گیا ہے، ام لیلا حسین بلا رہا ہے، رو کے کہتے مجھے ہاتھ پکڑ کے لے جا، مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، میری بینائی چلی گئی۔ ادھر فضہ اکبر کی ماں کو لے کے آئے، اکبر کی ماں رو کے کہتی ہے حسین میری ایک منت تھی، میں نے منت پوری کرنی ہے۔ حسین فرماتے ہیں تجھے اجازت ہے؟ کہتی ہے امام ہے ناراض نہ ہونا، ذرا رخ دوسری طرف کر لے۔ سیدہ زینب سے کہا، علی اکبر کی ماں نے آپ بھی رخ دوسری طرف کر لے، بیویوں کے رخ بھی ادھر ہوئے، یا بی بی نے اللہ جانے کیسے منت پوری کی، یا کربلا کی زمین میں زلزلہ تھا، سکینہ کہتی ہے بابا پیچھے پلٹ کے دے۔ اکبر کی ماں کیا کر رہی ہے؟ سفید بال تھے، اکبر کے سینے کا خون لے کے اپنے بالوں میں خضاب کر رہی تھی، رو کے کہہ رہی تھی میں نے منت مانی تھی، میں نے منت مانی تھی۔ ابھی تابوت علی اکبر کا آ گیا ہے، یہ وہ جنازہ ہے، یہ وہ جنازہ ہے جس جنازے نے حسین کو بوڑھا کر دیا تھا، حسین ضعیف ہو گیا تھا، مات میں حسین